السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے لسان العرب دیکھی؟ آن لائن دیکھی؟ گڈ. رب کا معنی دیکھا؟ عربی میں تھا، سمجھ نہیں آیا. اچھا، اس کا کیا علاج ہے؟ وہ کیسے سیکھی جائے؟ سکھائی جائے؟ کون سکھائے؟ استاد سکھائے. ٹھیک ہے، چلے مسئلے کا حل تو ڈھونڈ ہی لیا آپ نے. کسی دکھی شخص سے ملاقات ہوئی؟ جی. کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے گا؟ جی، آپ نے کسی دکھی شخص سے ملاقات کی؟ یقین آ جائے. علم کے بعد کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اس کے بعد کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ٹرمز یاد نہیں ہے. علم کے بعد یقین، یقین کے بعد قبول، قبول یعنی انسان اس کو ایکسپٹ کر لے. پھر اس کے بعد انقیاد. اس کا کیا معنی ہے؟ سر تسلیم خم کر دے، یعنی اس کو عمل میں لے آئے. پھر صدق، اخلاص، کہ اگر وہ کرے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی اس کام کو. مثلا اس سچویشن میں جیسے انہوں نے جس سے ملاقات کی، ان کے بیٹے کا رشتہ جس سے وہ کرنا چاہتی تھی وہاں نہیں ہوا، کہیں اور ہو گیا اس بچی کا، تو وہ دکھی تھی. تو ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، لیکن یقین کی حد تک بات دل میں نہیں اتری. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، یعنی پھر وہ دل میں دکھ اور گلے شکوے پھر اٹھ گئے. اسی وجہ سے پھر وہ پوری طرح اس فیصلے کو جب قبول نہیں کیا تو عمل اس کے مطابق نہیں بدلا. پھر زبان اور ایکشنز اور معاملات اور رویے وہ درستی نہیں ہوتے. اور پھر یہ کہ اگر مثبت رویہ ہو تو کیا ہوتا ہے، انسان جب ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے تو پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر کرنا یہ کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے لیے. یعنی صبر بھی انسان کرے تو ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے کہ مجھے اس کی جزا رب سے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر پرسکون ہو جائے گا انسان. یہ کتاب ہے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں. ٹھیک ہے، مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں. بہت ہی بہترین کتاب ہے اور اس میں 43 میتھڈز بتائے گئے ہیں کہ کس طرح پرابلم سے ڈیل کریں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اس کو کوئی ریوارڈ ملے گا؟ کیا ملے گا؟ جی، جو شخص کسی شخص کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، کسی کی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا. جس دن انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا کہ اس کی تکلیفیں مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ دوسروں کے دکھوں میں، ان کے غموں میں، ان کی مشکلات میں ان کے کام آئیں؟ چاہیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو طریقہ آنا چاہیے نا. صرف چاہت سے تو کچھ نہیں بنتا. کسی بھی چیز کی صرف چاہت ایک پہلا قدم ہوتی ہے. اچھی بات ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر پھر اگلا بھی نہیں اٹھتا، دروازہ ہی نہیں کھلتا. تو اس نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیے، اور اس میں جو ٹپس اور طریقے اور چیزیں بتائی ہوئی ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ اس نیت کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کرے. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ سلیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے ٹرانسلیشن کی، عربی میں شاید کتاب تھی. محمد عامر الہلالی کی کتاب ہے، مکتبہ بیت السلام الریاض نے چھاپی ہے، اور یہاں دارالنور اسلام آباد نے چھاپی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اسٹال پہ منگوا لیں گے، جو ڈسکاؤنٹڈ اسٹال ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل صاف ستھرے انداز میں بات کی ہے، اور اس میں دوسروں سے زیادہ خود اپنا ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر کسی کی مدد نہ بھی کر سکیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی اپنی ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ.